صحابی نے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، تیری والدہ۔ قال ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ قال امک، تیری والدہ دوسرے نمبر پر بھی۔ قال ثم من، پھر کون ہے؟ دوسری مرتبہ ماں کا نام آ گیا۔ آپ نے کہا ثم امک، تیسری مرتبہ بھی تیری والدہ۔ وہ پوچھی جا رہا ہے ثم من، پھر کون ہے؟ چوتھے نمبر کا ثم ابو کا، پھر تیرا والد۔ والدین کے ساتھ محبت، اور والدین کے ساتھ محبت کے بارے میں قرآن نے کہا، اور اللہ رب العزت نے جس طرح شرک سے منع کیا اور اپنی عبادت کو لازم قرار دیا حقوق اللہ میں، وہیں پہ حقوق العباد میں سب سے ٹاپ پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان سے محبت کو بیان کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنی زبان سے ان کے دلوں کو دکھانے والے الفاظ بھی نہیں نکالنے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، صبح و شام اٹھ کے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے رب سے دعائیں کرنی ہے، ربا جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، آج ان پہ تو رحمتوں کی برکھیں نازل کر دے۔ والدین کے ساتھ محبت اس طرح ہوگی۔ ارے اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو غنیمت سمجھو، ان کے کو بوسہ دیا کرو، ان کی عزت و تکریم کیا کرو، ان کے ماتھے چوما کرو، وہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ ہے جنت کے۔ اگر تم نے جنت لینی ہے تو ان کے ماتھوں کو بوسہ دو، لیکن اگر وہ دنیا سے جا چکے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل حسن سلوک والدین سے شروع ہوتا ہی ان کی وفات کے بعد ہے، کیونکہ وہ تو قبر میں جا چکے۔ اب ان کو ضرورت ہے تمہاری دعاؤں کی، اب ان کو ضرورت ہے درجات کی بلندی کے لیے تمہاری دعاؤں کی، تمہاری التجاؤں کی، کہ دعا کرو ان کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کی، اللہ سے دعا کیا کرو۔